بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری ہدایات دی ہیں، بہت سارے حکم فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کون سی باتیں ماننے سے ہماری طرف کا راستہ کھلتا ہے اور کون سی باتیں نہ ماننے سے ہماری طرف کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ بہت ساری موٹی موٹی باتیں ہیں، جیسے توحید کی بات ہے، جیسے نبوت کی بات ہے، جیسے قیامت کی بات ہے۔ یہ ساری موٹی موٹی باتیں انسان سنتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے اور مکمل اس پہ ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن جو اخلاقیات کی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں اخلاقیات کی بات کی ہے، جس کا زیادہ تر تعلق عام انسانوں سے ہے، اس پہ بہت زور دیا ہے اور اخلاقیات کی اہمیت بتائی ہے۔ تو بہت سارے اخلاقیات کے پہلو ہیں، اس میں کا ایک پہلو ہے پردہ۔ ہماری مسلمان خواتین پردہ کرتی ہیں، اور اگر ہم کسی عام زبان میں عام لوگوں کے سامنے پردے کی بات کریں تو لوگوں کے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ خواتین کے پردے کی بات ہو رہی ہے۔ کہیں پہ بھی چلے جائیں اور پردے کی بات کر لیں تو سارا زور خواتین کے اوپر جاتا ہے کہ یہ خواتین کے لیے حکم ہے۔ البتہ خواتین کے لیے بھی حکم ہے، جیسے قرآن کی آیاتوں میں بہت سی جگہ پہ فرمایا ہے کہ اے رسول، ہماری جو خواتین ہیں ان سے کہہ دو کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ بہت سی جگہ پہ فرمایا کہ جو بھی آپ کو یعنی خوبصورتی کے لوازمات استعمال کرنے ہیں تو خوبصورتی اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے البتہ تم یہ لوازمات استعمال کر سکتے ہو۔ اس طرح کی بہت ساری بات۔ تو اس میں جب پردے کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ مختلف قسم کی آرا رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پردہ خواتین کے لیے ہے، پردے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کے جسم کا کوئی حصہ دکھنا نہیں چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی، نظر کا پردہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو دل کے اندر محبت ہے، جو پیار ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ بہت سارے آرگیومنٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی آرگیومنٹ پہ نہیں جاتے۔ ہم صرف یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ پردہ ہے کیا۔ پردے کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کو مخفی رکھنا، راز میں رکھنا۔ اب جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو اب پردے کے بہت سارے پہلو اجاگر ہو کر سامنے آتے ہیں کہ پردے کا محض مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں پردہ کریں، عورتیں پردہ کر کے باہر نکلے، بلکہ پردہ بعض جگہوں پہ انسانوں پہ فرض کیا گیا ہے۔ پردہ بعض جگہوں پہ انسانوں پہ لازم اور ملزوم کہا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام کا سب سے اعلیٰ میں اعلیٰ جو درجہ ہے وہ اخلاقیات کا ہے، اور اخلاقیات میں سب سے بلند ترین جو چیز ہے وہ ہے پردہ۔ آئیے تھوڑی سی اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خواتین کے لیے پردہ جو بھی اس کا فلسفہ ہو، جو بھی اس کا بیلیو ہے، اس حساب سے وہ پردہ کرتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو پردے کی بہت ساری اور باتیں نکل آتی ہے۔
مثال کے طور پر کسی کی جائیداد پہ، دولت پر بد نگاہ نہ ڈالیں، یہ بھی پردہ ہے۔ کوئی اچھا کھانا کھا رہا ہے تو بری نیت سے اس کی طرف نہ دیکھنا، یہ بھی پردہ ہے۔ کسی نے بہت اچھا لباس پہنا ہے، لیکن ہمارے پاس اگر وہ ایسا لباس نہیں ہے، ہم اس کو کچھ کہتے نہیں ہیں، یہ بھی ایک پردہ ہے، یہ بھی ایک پردہ ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ہم تذکرہ بہت مرتبہ کرتے ہیں، اس میں سے ایک جو چیز ہے وہ ہے عیب نکالنا۔ اب عیب نکالنا ایک الگ چیز ہے، ان عیبوں پہ پردہ ڈالنا ایک دوسری چیز ہے۔ جہاں تک عیب نکالنے کی بات ہے تو دنیا کے اندر کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی انسان مکمل نہیں ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ تو اس خامی کو تلاش کر کے معاشرے میں اس کو اپنی نظروں سے مت گراؤ، یہ خدا کا حکم ہے۔ اگر اس کے اندر خامی ہے تو اس خامی کے اوپر پردہ ڈالے، نہ کہ اس کی مذاق اڑائے۔ مثلا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان توتلاتی ہے، تو بہت سارے لوگ اس کی مذاق بناتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، مذاق کے طور پر شاید صحیح ہو، لیکن وہ آدمی اگر میرے سامنے ہے اور وہ توتلا رہا ہے، اس کی عزت اتنی ہی لازم ہے جتنی کہ ایک عام انسان کے لیے ہے۔ تو مجھے اس کی خامی کو سامنے رکھ کر یہ کوئی اختیار نہیں دیتا کہ میں اس کی مذاق اڑاؤں، اس کو شرمندہ کروں، مجھے کوئی اجازت نہیں دیتا۔ تو دنیا کے اندر ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہے، تو خامی ڈھونڈنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن خامی نظر آ جائے تو اس پہ پردہ ڈالنا ہے۔ یہ اسلام کی جتنی بھی اخلاقیات ہے اس میں سب سے بلند ترین یہ ہے کہ اگر کسی کے عیب تمہیں معلوم ہو جائے، اگر کسی کا راز تمہارے سامنے کھل جائے، تو اس راز کو ان کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنائیں۔ ان کی عزت کا نیلام ہو رہا ہو تو کوشش کرو کہ اس پہ پردہ ڈال دو اور اس کو بے عزت ہونے سے بچا لو۔ ہو سکتا ہے یہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا پسند آ جائے اور آخرت میں وہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور ہمیں سرخرو کر دے۔ تو انسان کے اندر خامی ہے، خامی ڈھونڈنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن خامی نظر آ جائے تو اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ کبھی کبھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار سچ بات تو ہے، سچی بات تو ہے، تو کیوں کہنے میں منع ہے؟ سچی بات کبھی کبھی جب ہم کرتے ہیں کسی کے سامنے، مثلا کوئی توتلا ہے، ہم اس کے سامنے کہہ دیں تو توتلا ہے، تو ہم کو اندازہ ہے کہ ہمارے اس لفظ سے اس کا دل کتنا دکھے گا، اس کا دل کتنا دکھے گا۔ کسی کے بچے کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی لنگڑا کے چلتا ہے، اس کو ہم لنگڑا کہہ کر پکارتے ہیں۔ کوئی بہرا ہے، کانوں سے سن نہیں سکتا، ہم اس کو بہرا کہتے ہیں۔ کوئی بول نہیں سکتا، ہم اس کو کہتے ہیں گونگا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ گونگے کو گونگا مت کہو، بہرے کو بہرا مت کہو، اور اندھے کو اندھا مت کہو، کیونکہ خدا کی منشا، خدا کی مرضی ان کے ساتھ یہی ہے کہ ان کو آنکھوں کی کمزوری دے دی، یا ان کو زبان کی کمزوری دے دی، یا ان کے کانوں میں کمزوریاں ڈال دی، تو اس کو اس خامی کے ساتھ یاد کرنا، اس خامی کے ساتھ اس کو پکارنا، یہ انسانیت کی سب سے بڑی توہین ہے۔
انسانیت کی سب سے بڑی توہین ہے۔ اگر ہمارا دل چاہے تو ایسے انسان کو سر عام کوڑوں کی سزا دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، بلکہ اخلاقیات کے لحاظ سے اور 2 قدم آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ رحمتوں کی بارش کی ہے اور کسی بھی پہلو سے آپ کا درجہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بلند رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے سامنے اپنی جو بڑائی ہے اس کا ذکر نہ کرے۔ میں نے کسی حدیث میں یا کہیں میں نے پڑھا تھا، اس میں کہا کہ مثال کے طور پر تمہارے گھر میں گوشت پکا ہے، پڑوسی کے گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں اور وہ بھوک سے مر رہے ہیں، تو پہلا تو فرض ہمارا یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے، لیکن فرض کریں کہ ہم مدد نہیں کر سکتے تو بتایا گیا، فرمایا گیا کہ پھر آپ گوشت کھانے کے بعد اس کی ہڈیوں کا اس طرح سے فیصلہ کرے، یعنی ہڈیوں کو اس طرح سے پھینکے کہ پڑوس والے کو پتہ نہ چلے کہ آج تم نے گوشت کھایا ہے، اور جب پتہ چلے تو ظاہر ہے اس کا دل دکھے گا کہ اللہ نے اس کو گوشت دیا ہے، مجھے تو دال بھی نہیں دی ہے۔ اسی طرح اچھے لباس، کسی کے سامنے ہم اچھے لباس پہن کے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جس نے اچھے لباس نہیں پہنے اس کے سامنے اچھے لباسوں کی تعریف کرنا، اس کے سامنے اچھے لباسوں کا یعنی بڑا چڑھا کر پیش کرنا کہ لباس تو یہ ہے اور لباس تو وہ ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ اس طرح سے جو لباس اچھا نہیں پہن سکتے اس کا دل مت دکھاؤ۔ تو اخلاقیات تو بہت اونچے کی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کا عیب ہم پہ ظاہر ہو جائے تو اس پہ پردہ ڈالنا ہمارا فرض ہے۔ بہت سارے لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ہم پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارے پاس آ کر اپنے خاندان کے، اپنی فیملی کے راز کی کچھ باتیں کر کے ہم سے مشورہ مانگتے ہیں۔ اب اس نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا ہم پر، اور ایک اچھی نیت سے ہمارے پاس آیا مشورہ لینے کے لیے۔ اگر ہم نے خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر ہم نے اس کی مدد کی یا اس کو صحیح مشورہ دیا تو بہت اچھی بات ہے، اللہ بھی خوش ہے، وہ بندہ بھی خوش ہے۔ لیکن اس کے اعتماد کو توڑتے ہوئے ہم نے اس کے خاندان کے راز کو فاسٹ کر دیا، ہم نے اس کے خاندان کے راز کو کھول دیا، تو اللہ کی بہت بڑی لعنت ہے ایسے انسانوں پر، کہ جس پر کوئی انسان آ کر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور اپنی یعنی گھر کے راز کی باتیں اس کے سامنے کرے، اور وہ انسان اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کے خاندان کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کی یعنی بڑائی بیان کرنے کے لیے وہ انسان راز فاسٹ کرتا ہے، تو وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اس نے نہ صرف ایک انسان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا بلکہ سارے خاندان کو رسوا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنا۔ تو ایسے انسانوں کے لیے کیا؟ انشاءاللہ اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا دوسری ویڈیو کے اندر۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔